بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج عمل یعنی ایریز، نام کے پہلے حروف علم مدال لام عین اے ایل۔ اس ہفتے کے شروع میں مون کا آپ کے اسینڈنٹ یا راشی سے 7ویں گھر میں ہونا، اور وہ بھی چوتھے گھر کا مالک، صحت تو آپ کی ٹھیک رہے گی، مالی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا، گھر میں کوئی خوشی جیسا ماحول بھی بنے گا جس میں رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب کی کوئی گیدرنگ بھی ہوگی، بیوی پر خرچہ بھی ہوگا، لیکن بیوی کا موڈ بھی بڑا خوشگوار رہے گا۔ اور اسی 2 دن کے دوران ایریز والوں کے لائف پارٹنر کو یعنی بیوی کو کوئی اندرون ملک کا سفر بھی پیش آ سکتا ہے، کسی رشتہ دار کی طرف جانے کا موقع ملے گا۔ ٹھیک 2 دن بعد یعنی 1 اپریل کو قمر در عقرب شروع ہو جائے گا۔ قمر در عقرب جو بالکل اچھا سائن نہیں ہوتا، خاص طور پر ایریز والوں کے لیے، ہوتا تو کسی کے لیے بھی نہیں، لیکن ایریز والوں کو بالکل اچھا سائن نہیں ہوتا۔ یہ چوتھے کا مالک 8ویں گھر میں ہونا اور ساتھ میں راہو اور منگل کی بالکل 7ویں نظر، مالی زیادہ ہوگا، خرچہ بڑھے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اسی 2.5 دن کے دوران کوئی ایسی بری خبر بھی مل سکتی ہے جس سے کوئی جذباتی دھچکا بھی آپ کو لگ سکتا ہے۔ والدہ کی صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، والدہ کے لیے یہ سائن بالکل اچھا نہیں ہے۔ اور جائیداد و خرید و فروخت کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی معاملات زیر بحث ہیں تو ان 2.5 دن میں ذرا پرہیزی کیجیے گا، بلکہ ڈیلے کر دیجیے گا۔ کسی قسم کی کوئی گیدرنگ اس حوالے سے اکٹھی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ انہی 2.5 دن میں کسی نہر یا تالاب، سمندر اور دریا میں نہانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اور خاص طور پر ایریز والے وہ افراد جن کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، وہ گھر کی سیڑھیاں یا کسی پلازا یا دفتر میں جو دوسرے پورشن پہ ہے، ان کی سیڑھیاں چڑھتے وقت ذرا بڑی احتیاط برتیے گا۔ آپ کی ذرا سی لاپرواہی کسی نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک کا سفر کرنے والے حضرات اپریل کی 4 اور 5 تاریخ کو باقاعدہ سفر کر سکتے ہیں۔ لاٹری، شیئر مارکیٹ اور جیک پاٹ میں بھی انہی طریقوں کو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگوں کو صرف قمر در عقرب کے وہ 2.5 دن نکال کر باقی سارا ہفتہ ان کے لیے اچھا ہے، کام بھی ملے گا، روزگار میں اضافہ بھی ہوگا۔ سرکاری ملازم پیشہ افراد ایریز والے جن کی پروموشن رکی ہوئی ہے، ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، آپ کو زیادہ دیر نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ایریز والوں کو چاہیے 1 اپریل اور 2 اپریل کو سفید چنے لیں، ½ کلو لے لیں یا 3 پاؤ لے لیں، ان کو ابال کر وہ بچوں میں بانٹیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 4 ہے، اور اس ہفتے کا جو آپ کے لیے بڑا 7 دن ثابت ہو سکتا ہے وہ جمعہ ہے۔ برج ثور یعنی ٹورس، آپ کے نام کے پہلے حروف بے، ای، واؤ، انگلش میں بی، ای اور ڈبلیو۔ ٹورس والوں کے لیے ہفتے کے پہلے 4 دن بڑے دیکھ بھال کے چلنے ہوں گے، صحت بالکل خراب ہو سکتی ہے، چھوٹے بہن بھائی یا قریبی رشتہ داروں سے کوئی مٹ بھیڑ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹورس والوں کو ان دنوں قریبی یا کسی دوسرے شہر کا سفر بھی پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہوگا، سفر سے ذرا پرہیز کیجیے گا۔ دوران سفر صحت کے خراب ہونے کے ساتھ ساتھ کسی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان دنوں ایک سائن تو اچھا ہے، والدہ سے کوئی آس امید آپ کی پوری ہو سکتی ہے، یا آپ پر کوئی مہربانی بھی ہو سکتی ہے والدہ کی طرف سے۔ جائیداد کی خرید و فروخت سے فائدہ ہو سکتا ہے، اولاد کی جاب یا ان کو کوئی اچھا روزگار ملنے کی آپ کو بالکل اچھی نوید مل سکتی ہے۔
جذبات کے معاملے میں اتار چڑھاؤ رہے گا ازدواجی زندگی کے حوالے سے۔ منگل کی سیدھی 7ویں نظر چندرما پہ جو بالکل ٹھیک نہیں ہے، مون پہ منگل مریخ جو آپ کے گھر میں بیٹھا ہے، جو آپ کی ازدواجی زندگی کو ڈسٹرب کر رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے تھوڑا تحمل اور بردباری سے اس کام لیجیے گا۔ اور جو لوگ آپ کو علیحدگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا آپ سے مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح کریں، اس معاملے کو ختم کریں ہمیشہ کے لیے، وہ آپ کے دوست بالکل نہیں ہیں، یہ میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا بس انتظار کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ تمام چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی ازدواجی زندگی کے حوالے سے۔ لوگوں کے کسی بھی منفی باتوں پر دھیان مت دیجیے، تھوڑا سا وقت پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ بزنس اور شراکت کے حوالے سے کچھ معاملات اٹھیں گے جو درد سر سے کم نہیں ہوں گے، لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں، جو بیرون ملک ہیں، ان کے لیے اس ہفتے 2-3 سائن بڑے اچھے بننے جا رہے ہیں۔ ایک تو وہ کہ ان کی باقاعدہ پروموشن بھی ہو سکتی ہے اور ان کے روزگار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کو اپنے باس سے کوئی فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی چھٹی وغیرہ آپ کی منظور ہو جائے اور ساتھ آپ کو بونس بھی ملے۔ کوئی ایسے سائن بننے جا رہے ہیں اس ہفتے ٹورس والوں کے لیے خاص طور پر۔ اور سرکاری ملازم پیشہ افراد اور خاص طور پر جو جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو اس ہفتے تو ایسے ہی لگے گا جیسے مصروفیت بہت زیادہ ہے، کام کا بہت ہے، لیکن اس کا بینیفٹ بھی آپ کو ملے گا، یہ نہیں ہے کہ نہیں ملے گا۔ کچھ گھریلو معاملات میں مالی طور پر اڑچنیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ٹورس والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے 2 اور 3 تاریخ کو اسٹیل کی ایک پلیٹ لیں، اس کو چینی سے بھر لیں، چاہے چھوٹی لے لیں پلیٹ چاہے بڑی لے لیں، اگر لوہے کی لے سکتے ہیں تو وہ لے لیں، اسٹیل کی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسے چینی سے بھر کر اس میں دیسی گھی کا تھوڑا سا ترکاؤ کریں اور وہ چینی کسی نہر یا دریا میں پھینک دیں، اور وہ پلیٹ کو دھو کر اچھی طرح دھو کر اس میں 60 روپے ڈال لیں یا 150 روپیہ جتنی آپ کی بساط ہے، وہ پلیٹ اور پیسے کسی فقیر کو دے دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 4 ہے، اور دن آپ کے لیے آپ ہی کا دن ہے جمعہ، ظاہر ابین ایگزالٹڈ میں ہے، چاہے وہ غروب ہے۔ برج جوزا جیمنائی، نام کے پہلے حروف کاف کتاب والا اور کاف کینچی والا، انگلش میں کے۔ جیمنی والوں کے لیے اس ہفتے کا آغاز اچھا ہونے جا رہا ہے۔ پہلے 2 دن صحت تو بڑی ٹھیک رہے گی، دوستوں کی طرف سے کوئی مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ پورے چانس ہیں، اور بیوی کی طرف سے بھی کوئی مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو کوئی بیوی کی سیونگ کی ہوئی رقم بالکل آپ کے کام آ سکتی ہے۔ بیرون ملک سے آپ کو کوئی دوست یا رشتہ دار ہے، اس کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے اور رقم ملنے کے بھی پورے چانس ہیں۔ آپ کو اس ہفتے کے شروع میں آپ کے لیے یہ بڑے وہم اور تعجب کی بات ہے کہ آپ کو اچانک کہیں سے کوئی فائدہ یا کوئی رقم ملے، یا کوئی غیبی مدد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ جیمنی والے وہ افراد جو بیمار ہیں، نظر بد یا جادو سحر کا شکار ہیں، ان کو 3 اپریل کے دن ان کی طبیعت میں بے چینی اور تکلیف زور پکڑے گی، لہٰذا ان کو اپنا جہاں سے وہ کوئی اپنا روحانی علاج یا کوئی ڈاکٹر سے کنسلٹ ہیں ضرور کریں۔ جیمنی والوں کے لیے 2 اور 3 تاریخ اپریل کی ان کو اپنے مخالفوں سے بالکل چوکنا رہنا ہوگا۔ ان تاریخوں کے دوران ان کے مخالفوں کے ذہن منفی رجحانات کی طرف کافی بڑھیں گے۔ فیمیل جیمنی والی جن کو کمر کا درد یا بیک بون پین کا شکار ہیں، ان کو ان تاریخوں میں کوئی وزنی چیز یا وزنی کام سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اس ہفتے کے پہلے 2 دن اور آخر میں بزنس میں تیزی دیکھنے کو ملے گی، نئے پروجیکٹ اور نئی ڈیلیں باقاعدہ حتمی مراحل میں داخل ہوں گی۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ کوئی بھی کام بزنس کے حوالے سے ہو یا پراپرٹی کے حوالے سے ہو، اس کو تحریری شکل ضرور دے دیجیے گا، زبانی جمع خرچ پہ مت رہیے گا۔ روزگار میں تیزی اور کریئر میں نمایاں تبدیلی
آ رہی ہے۔ میں پھر اپنی بات دہراؤں گا، اس ہفتے کا آغاز اور آخری 2 دن جیمنائی والوں کے لیے بڑی فیوریبل ہے، خاص طور پر شادی شدہ وہ حضرات جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ان کو ان تاریخوں میں بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ سرکاری ملازم پیشہ افراد، خاص طور پر کلرک، ان کے ان ہفتے تبادلے بھی دیکھنے کو ملیں گے، اور پروموشن جن کی رکی ہوئی ہے وہ اب باقاعدہ ایک خاص پروسیجر سے گزرنے والی ہیں، اور یقیناً پروموشن ہوں گی، لیکن تھوڑا وقت لگے گا۔ ٹریول ایجنسی کا جو بزنس کرتے ہیں ان کو اس ہفتے کافی لابھ ہوگا۔ کووڈ-19 کے باوجود ان کے بزنس میں تیزی آئے گی۔ جیمنائی والوں کو چاہیے کہ وہ ہفتے اور منگل کے دن پودوں کو پانی دے، اور کچھ اسکول کاپیز لے کر بچوں میں ڈونیٹ کریں، ساتھ پینسلز۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ مہربانی کتنی فرماتا ہے، بے شک رب رحم کرنے والا ہے۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 7 ہے، اور دن آپ کا جو اس ہفتے کا بالکل آپ کے لیے صاف ثابت ہو سکتا ہے، متبرک ثابت ہو سکتا ہے، وہ ہے پیر کا دن ہے۔ برج سرطان یعنی کینسر، نام کے پہلے حروف ہے حلوے والی، انگلش میں ایچ۔ اس ہفتے کے شروع میں گھریلو مصروفیات میں بالکل اضافہ ہوگا، گھر کی رینوویٹ پر خرچہ ہوگا، اور جائیداد کی خرید و فروخت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا سود مند رہے گا۔ والدہ کی صحت کا لیکن یہاں خیال ضروری ہے کہ والدہ کی صحت کے بارے میں سائن کچھ اچھا نہیں ہے۔ کچھ اہم ذمہ داریاں آپ کو ملنے والی ہیں، جن سے آپ کی مصروفیات میں بالکل اضافہ ہوگا۔ 2 اپریل کو اولاد کی طرف سے کچھ چنتا بڑھے گی۔ اولاد کی کریکٹر اور ان کی بے وجہ چڑچڑاپن پر آپ کو بڑی خاص توجہ اور گہری نظر رکھنا ہوگی۔ دوستوں کے ساتھ اندرون ملک کا سفر کا پروگرام بنے گا، لیکن عین وقت پر آ کر پوسٹ پون ہو جائے گا۔ کینسر والے طلبہ اور طالبات، ان کو اپنی تعلیم کے معاملے میں بالکل سنسیئر ہونا ہوگا۔ ان کی ذرا سی غیر ذمہ داری یا لاپرواہی ان کی تعلیم پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بزنس میں نئی شراکت یا اس میں اپنی ذاتی انویسٹمنٹ کا ارادہ اگر آپ رکھتے ہیں، وہ یقیناً آپ کے حق میں بالکل بہتر رہے گی، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ایک بہتر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ جن کا لیکوڈ یا سفید چیزوں کا کاروبار ہے، چاندی، مشروبات، دودھ وغیرہ کا، ان کو اس ہفتے کافی لابھ ملے گا۔ کینسر والے افراد 2 اور 3 تاریخ کو کمر در عقرب ہونے کے باوجود ان کے لیے ایک سائن بہت اچھا بن رہا ہے کہ وہ اپنی وائف کے نام سے شیئر مارکیٹ، پرائز بونڈ یا جیک بورڈ میں دلچسپی رکھیں تو ضرور کوئی نہ کوئی ان کو سرپرائز مل سکتا ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والے اس ہفتے تیاری پکڑیں، لیکن کمر در عقرب کے دنوں میں بالکل نہیں۔ ان طریقوں میں ذرا پرہیز کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کسی بھی دن اس ہفتے کے دوران سفر کر سکتے ہیں جو یقیناً کامیاب ہوگا۔ فیمیل جن کا بوتیک یا بیوٹیشین کا کام ہے، ان کو بھی اس ہفتے کافی لابھ ملے گا، اور میڈیکل یعنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ وہ اس ہفتے اپنی کامیاب پالیسیوں پر خوش نظر آئیں گے۔ کینسر والوں کو چاہیے کہ اتوار اور ہفتے کے دن آدھا کلو یا 3 پاؤ دودھ لیں، اس میں اگر پتاسے سفید رنگ کے ڈال سکتے ہیں تو وہ ڈال لیں۔ جن کو پتاسے نہیں مل سکتے، یہ زیادہ آپ کو کسی مزار کے آس پاس جو دکانیں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں وہاں پہ ملیں گے۔ اگر جن کو نہیں ملتے تو وہ تھوڑا سا کھویا لے لیں، وہ دودھ میں ڈال لیں۔ اگر چلتے پانی میں پھینک سکتے ہیں تو اس میں پھینک دیں، یا کسی درخت کی جڑ کے نیچے ڈال دیں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 7 ہے، اور لکی دن آپ کے لیے بدھ ثابت ہو سکتا ہے۔ برج اسد لیو، نام کے پہلے حروف میم اور ٹے یعنی ایم اور ٹی۔ محنت تو بہت کرنا پڑے گی اس ہفتے، لیکن اس کا بینیفٹ بھی ملے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سفر پڑے گا، اور آپ کریں گے بھی۔ رشتہ داروں کا میل جول بڑھے گا، آپ کا نہیں صرف رشتہ داروں کا۔ ہفتے کے مڈ میں کوئی گھریلو نچاکیاں پیدا ہوں گی، والدہ سے کوئی جائیداد یا گھر کے حوالے سے گھر میں کافی بدمزگی کا ماحول پیدا ہوگا، لیکن آپ کو اپنی طبیعت اور غصے پر بالکل کنٹرول رکھنا ہوگا۔ اس دوران
نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور بے سکونی کا عالم رہے گا۔ روزگار میں اس ہفتے مندہ ہی دیکھنے کو ملے گا۔ بزنس کے حوالے سے کام میں تیزی ضرور دیکھنے کو ملے گی، لیکن زیادہ کام ادھار پہ ہی ہوگا۔ جن لوگوں سے آپ نے پیمنٹ لینی ہے وہ بالکل ڈیلے ہوں گی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے رقم لینی ہے وہ واپسی کے تقاضے پر کچھ زیادہ ہی زور دیں گے۔ ازدواجی حوالے سے لائف پارٹنر کے ساتھ کبھی صلح کبھی ناراضگی، کبھی صلح کبھی ناراضگی، اس ہفتے کچھ اسی طرح کا ماحول رہے گا۔ اور خاص طور پر لیو والے وہ افراد جو بلڈ پریشر یا ہارٹ کے مریض ہیں، ان کو اس ہفتے بھی اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اپنے پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ ان کی ذرا سی لاپرواہی یا غیر ذمہ داری ان کے چراغ زندگی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ لیو والوں کے لیے ایک سائن بڑا اچھا ہے، سورج کا اسینڈر یا راشی سے 8ویں گھر میں ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج اگر طالع سے یا راشی سے 8ویں گھر میں ہوتا ہے، وہ انسان کو ڈیپلی سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان ڈیپلی سوچ میں جاتا ہے تو وہ اچھے اور برے کو باہر نکال لاتا ہے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے۔ یہ سائن لیو والوں کو بڑا اچھا ہے اور ان کو سوچنا بھی چاہیے۔ سرکاری ملازم پیشہ افراد اس ہفتے باس کے یا اپنے افسران بالا کے منفی رویے سے کچھ پریشان رہیں گے۔ لیو والوں کو چاہیے کہ وہ اتوار اور جمعے کے دن براؤن شوگر لیں، وہ کیڑوں کو ڈالیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 6 ہے، اور دن آپ کے لیے متبرک ثابت ہو سکتا ہے، وہ جمعرات ہے۔ برج سنبلہ یعنی ورگو نام کے پہلے حروف ٹے ٹی، یہ ہفتے کا آغاز کچھ نئی طریقے سے ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے خانہ مال پر مون کا ہونا اور آپ کے اسینڈرڈ یا راشی کے مالک مرکری پر مون کی 5ویں نظر ہونا، یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے۔ رقم ملے گی اور یہ سلسلہ پورا ہفتہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ اچھے کھانے اور ہوٹلنگ کا موقع ملے گا۔ خاندان میں کسی بچے کی ولادت کی وجہ سے کوئی فنکشن جیسا ماحول بنے گا جس میں تمام رشتہ داروں کی گیدرنگ ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس ہفتے اپنی چھوٹی موٹی خوشیوں کو پورا کرنے کا پورا موقع ملے گا۔ آپ اپنے اوپر ذاتی خرچ کریں گے، اپنی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ ان پر آپ اپنے اوپر خرچ کریں گے۔ بیرون ملک میں کوئی آپ کی ڈیلیوری یا بزنس کا حوالے سے کوئی سامان رکا ہوا ہے، اس ہفتے وہ ڈیلیوری ہونے کے پورے امکان ہے۔ کاروبار میں تیزی رہے گی۔ کچھ لوگ بزنس کے حوالے سے آپ کو اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اپنے بزنس کو تھوڑا سا وسیع کریں، اور آپ کو کرنا بھی چاہیے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر بھی بہتر ہوگا۔ جو لوگ زمین جائیداد یا پراپرٹی کے حوالے سے پریشان ہیں یا جن کا بزنس ہے، ان کا کام جو پچھلے کئی دنوں سے ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، وہ اب ڈیلے پن بالکل ختم ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ سارے معاملات ڈیلے ہونے کی وجہ آپ کے اپنے قریبی دوست، وہ دوست جن پر آپ پر خاصا اعتماد کرتے تھے، اور یقیناً تھوڑا سا اب بھی ہے آپ کو۔ بہرحال اس تمام رکاوٹوں کا مقصد آپ کے اچھے برے کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ معاملات بہتری کی طرف آئیں گے، بالکل آئیں گے، اور جو سرکاری افراد ہیں ان کے لیے کچھ خاموش اشارے ہیں جو ان کے لیے بالکل فائدہ مند ہیں، مالی لحاظ سے بھی اور جاب کے حوالے سے بھی۔ آپ کی پروموشن جیسے حالات اب بننے جا رہے ہیں۔ بیوی کے ساتھ اس ہفتے ماحول خوشگوار رہے گا۔ گھریلو کاموں میں دلچسپی بڑھے گی۔ اس ہفتے آپ نیا موبائل یا کوئی الیکٹرانکس کی چیزیں بھی خریدیں گے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، گھر میں کوئی الیکٹرانکس کی چیز خراب ہے یا گھڑی، اوون وغیرہ، تو اس کو فوراً باہر پھینکیں یا اس کو ٹھیک کروائیں۔ اس کو خراب رکھنا وہ اچھا نہیں ہے۔ ورگو والوں کو چاہیے کہ اس ہفتے 3 روٹیاں گھی والی پکوا لیں، اس کو دودھ میں بھگو دیں اور وہ کتوں کو ڈال دیں دودھ سمیت۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 5 ہے، اور دن آپ کے لیے جمعہ ہے۔ برج میزان لبرا، رے تے توئیں
ROT انگلش میں۔ مون یعنی چندرما کا اس ہفتے میں آپ کے گھر میں ہونا، وہ بھی 10ویں ہاؤس کے مالک کا، اس ہفتے کے آغاز میں روزگار تو بہت ہی بہتر رہے گا نا، اور طبیعت میں کافی اچھا پن محسوس کریں گے آپ۔ والد کی طرف سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، اور سرکاری طور پر اگر آپ نے کسی کو اپنا کوئی کام یا تبادلے وغیرہ کی سلسلے میں کوئی سفارش کروائی ہوئی ہے، تو اس ہفتے کے پہلے 2 دنوں میں آپ کو کوئی اچھی خبر بالکل مل سکتی ہے۔ پیسے آئیں گے، لیکن جیسے آئیں گے ویسے ہی خرچ ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اخراجات میں زیادتی ہو۔ مون راہو کے ساتھ اور اس پر منگل کی 7ویں نظر، خاندان میں کچھ نا اتفاقیاں اور جھگڑے جیسے مسائل بھی سننے کو ملیں گے، اور کسی قریبی عزیز کے بارے میں کوئی ایسی خبر بھی سننے کو ملے گی جس سے آپ کا من دکھی رہے گا۔ غذا کا خاص خیال رکھیے گا۔ بیمار لوگ زبان کے ذائقے کے چکر میں مزید صحت نہ خراب کر بیٹھیں، یہ بڑی خاص احتیاط ہے لیبرا والوں کے لیے۔ جو بیمار لوگ ہیں ان کو بالکل اپنے صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ 3 اور 4 اپریل کو بیرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے۔ بزنس میں رکاوٹیں تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو صدقہ اور روحانی طور پہ بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کا بزنس یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نظر بد کی وجہ سے رکا ہو۔ وراثت کے معاملے میں لیبرا والوں کو تھوڑا صبر کرنا ہوگا اور خاموشی اختیار کرنا ہوگی۔ اگر خاموشی اختیار کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، ابھی کچھ وقت لگے گا۔ پرائیویٹ جاب کرنے والوں یا ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا سازگار رہے گا۔ سرکاری ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بڑی مصروفیت کا ہوگا، ان کا کوئی سفر پڑھتے پڑھتے رہ جائے گا۔ لیبرا والے جن لوگوں کا موبائل فونز اور کیمیکل کا بزنس ہے، ان کو اس ہفتے بزنس میں تیزی رہے گی، لیکن آن لائن کی حد تک اس ہفتے زیادہ بزنس ادھار کی بنا پر ہوگا۔ لیبرا والوں کو چاہیے کہ وہ ہفتے اتوار کے دن کلو یا 1.25 کلو جلیبیاں منگوائیں اور اس پر 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں۔ آدھی بچوں میں تقسیم کر دیں، آدھی یا دریا میں ڈلوا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا، اگر نظر بد بھی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر صرف 6 ہے اور دن آپ ہی کا ہے، یعنی جمعہ۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو، نون یہ زے سے NYZS انگلش میں، آغاز میں ہی مون یعنی کمر کا 12ویں گھر میں ہونا، اخراجات تو بڑھیں گے اور صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ ان پہلے 2 دنوں میں نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ والدہ کی صحت کا ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا، والدہ کو صحت کے حوالے سے کوئی خرچہ بھی پڑ سکتا ہے۔ اسکارپیو والوں کو چاہیے کہ ان 2 دنوں میں، ہفتے کے پہلے 2 دنوں میں ایزی منی کی طرف مت بھاگیے گا، نہ ہی کوئی جیک پاٹ، نہ شیئر مارکیٹ، اور نہ کسی قسم کا کوئی ایسا رسک لینے کی کوشش کیجیے گا جو آپ کے ذہن میں ہو کہ راتوں رات آپ امیر ہو سکتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونے جا رہا، نہ ہے۔ 1 اپریل اور 2 اپریل کو کمر در عقرب بالکل آپ کے گھر میں لگے گا، یعنی اسکارپیو میں لگے گا۔ آپ کے تالیہ میں راہو کیت پہلے سے موجود ہے اور منگل پر اس کو 7ویں نظر، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ منفی خیالات بہت ابھریں گے دماغ میں، منفی خیالات بہت زیادہ جنم لیں گے۔ 2.25 دن طبیعت بالکل ایموشنل رہے گی اور آپ کا من آپ کو پورا بہکانے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے آپ بہک بھی جائیں، خاص خیال رکھیے گا۔ ان 2.25 دنوں میں جو فیمیل ہیں ان کو کمر کی درد کی شکایت یا کوئی گائنی کے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اگر خدا نہ کرے ایسا کوئی معاملات ہوئے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیجیے گا۔ آپ کے بزنس میں جو رکاوٹیں دن بدن دیکھنے کو مل رہی ہیں، وہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو آپ کے منہ پر کچھ ہے اور آپ کے پیچھے کچھ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بالکل وقتی ہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ میرج لائف میں تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، جلد بازی کا مت مظاہرہ کیجیے گا، اب طوفان تھمنے والا ہے۔ نئے دوست اور نئے افیئر سے ساری امیدیں وابستہ نہ کر لیجیے گا، یہ وقتی انٹرٹینمنٹ ہے، وقت آنے پر یہ بالکل کفور کی طرح یہ چیزیں اٹھ جائیں گی، لہٰذا یہ زیادہ دیر چلنے والے نہیں۔ جائیداد و مکان کے حوالے کچھ ڈاکومنٹس میں کوئی پرابلم ہے، ان کو جلد از ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے، یا وہ ڈاکومنٹس بالکل پورے کیجیے جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ فاسٹ فوڈ یا ہوٹلنگ کا جن کا کام ہے ان کو اس ہفتے بڑا لابھ رہے گا، حالانکہ کووڈ-19 ہونے کے باوجود اس ہفتے ان کا مالی
फ़ायदा बिल्कुल नज़र आ रहा है और होगा भी। स्कॉर्पियो वालों को चाहिए मंगल वाले दिन दाल रोटी, चाहे उसमें बड़ा गोश्त डाल लें, पीर को ले लें या सीरी पकाकर दाल में वो गरीबों में तकसीम करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 6 है और दिन जुमा और इतवार है आपके लिए। बुर्ज कौस सैजिटेरियस नाम का पहले हरूफ फे यानी एफ इंग्लिश में। सैजिटेरियस वालों के लिए इस हफ्ते का आगाज़ बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपकी कुछ छोटी मोटी आसमीत पूरी होने जा रही है। रोज़गार आमदनी में बाकायदा इजाफा होगा। घर में मेहमानों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहेगा। जिन लोगों के यहाँ ख़ास तौर पर शादीशुदा हज़रात जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, उनको औलाद के बारे में कोई खुशखबरी मिल सकती है। या यूँ कहिए जो ख़वातीन गायनी का अपना ट्रीट करवा रही हैं, उनके लिए कुछ अच्छे इशारे आगे चलकर बनने जा रहे हैं। ये अच्छा साइन कह लिए बनने जा रहा है। और जिन बच्चों की शादी में कोई ना कोई रुकावट थी या कोई रिश्ता बिल्कुल बनते बनते उसमें कोई ना कोई रुकावट पड़ जाती थी, वो अब अपनी शादी यानी खाना आबादी में कदम रखने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर वो बच्चियाँ जिनके रिश्तों के बारे में अपने कुछ करीबी रिश्तेदार या गैर लोग जो आपके आसपास के थे, उन्होंने ये अफवाहें गर्म कर रखी थी कि इनके कोई रिश्ता तो किसी ने बांधा हुआ है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अब बिल्कुल वक्त आ गया और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो उनसे वो अपनी अगली नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और जिन लोगों को आँखों की बसारत का कोई मसला है, उनको बड़ा एहतियात करना होगी, ख़ास तौर पे डस्ट से। और जो बाकायदा ऑपरेट करवाना चाहते हैं, उनको जल्द अज जल्द ऑपरेट करवाना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। बिज़नेस में इस हफ्ते तेज़ी देखने को मिलेगी और कुछ नई टिप्स पर गौर करने और उनको अमली जामिया पहनाने का बेहतरीन मौका है। मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड लोगों के लिए ये हफ्ता माली लिहाज से बड़ा साजगार रहेगा और सरकारी मुलाजम ख़ास तौर पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, उनकी इस हफ्ते बाकायदा तबादले मुतवक्को हैं। और जिनकी कोई प्रमोशन का मसला है या कोई एलिगेशन की वजह से उनकी प्रमोशन रुकी हुई है, वो अब एलिगेशन जो उनसे वो दूर होने जा रहे हैं। आपके मुखालफ वो लोग जो मुखालफ हैं भी और नहीं, यानी आपके मुंह पर कुछ है और बाद में कुछ है, मुनाफिकीन, उनका अब ज़लील और रुसवा होने का टाइम आ चुका है। लेकिन आपको अपनी तहम्मुल, बुर्दबारी और ख़ामोशी आपके हक़ में बिल्कुल बेहतर होगी। सैजिटेरियस वालों को चाहिए कि जुमेरात के दिन किसी पीली चीज़ का सदका दे, चाहे वो चने की दाल हो या मठियाई के लड्डू हों, पीला सूट हो, ये सदका दें जुमेरात के दिन। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 2 है और लकी दिन आपके लिए बेहतर वो जुमा है। बुर्ज जदी, कैप्रिकॉर्न, जीम, खे, जे और के। दुनियावी मामला तो अपनी जगह पर, आपके रूहानी मसाइल यानी 6 सेंस जो अब आगे से ज़्यादा काम करने जा रही है। मजहबी सफ़र भी पड़ सकता है। आपको किसी रूहानी शख्सियत या आप किसी रूहानी शख्सियत या आपकी कहीं किसी भी मुंसलक के साथ अकीदत वाबस्ता है, वहाँ से आपको बिल्कुल फैज़ जारी हो सकता है। मजहबी कामों पर ख़र्चा भी बढ़ेगा। घर में कुरान ख़वानी या मिलाद वगैरह का प्रोग्राम भी बनेगा। वालदा की तरफ से कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, वो कोई जायदाद या नकदी रकम भी हो सकती है। रोज़गार में बहरहाल तेज़ी देखने को मिलेगी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए और लाइफ पार्टनर के साथ कोई अंदरूनी मुल्क का सफ़र पेश आ सकता है। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए ये हफ्ता उनकी सोच से बाहर फ़ायदा होगा। शराकत के हवाले से कुछ पेचीदगियों का सामना रहेगा। आपका बिज़नेस पार्टनर आपको इग्नोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन तहम्मुल से काम लीजिएगा और इस मामले को डायलॉग की सूरत में हल करने की कोशिश कीजिएगा। डेली बेसिस पर काम करने के लिए एक खुशखबरी तो बड़ी अच्छी है। काम तो बिल्कुल मिलेगा और साथ नया माली पैकेज भी मिल सकता है और नए काम के भी पूरे चांस हैं। कैप्रिकॉर्न वाली फ़ीमेल जिनका ब्यूटिशन, बुटीक या वो माहिर जिल्द के अमराज के डॉक्टर, उनके लिए हफ्ता माली लिहाज से बड़ा फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों का गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में कोई काम काफ़ी देर से अटका हुआ है, उनको इस हफ्ते अपने काम के हवाले से कोई खुशखबरी बाकायदा मिल सकती है। लोहा, रबड़,
تیل آئل کی مصنوعات سے ریلیٹڈ بزنس کرنے والوں کو لیے 4 اور 5 یہ تاریخیں بڑی اہم ہیں، ان ایکسپیکٹڈ منافع ہو سکتا ہے۔ کیپریکون والوں کو چاہیے کہ ہفتے کو آئل یا سرسوں کا تیل کسی غریب کو اللہ کے نام کا دے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ لکی نمبر آپ کا اس ہفتے کا 8 اور 4 ہے، اور دن آپ ہی کا دن ہے، یعنی سیٹرن ہفتہ۔ برج دلو ایکویریس، نام کے پہلے حروف سین، شین، صاد، ضاد، غین، زال اور زے، انگلش میں ایس، جی اور زیڈ۔ اس ہفتے اخراجات تو بڑھیں گے، بیوی پر زیادہ خرچہ ہوگا، سیونگ کی ہوئی رقم بالکل کفور کی طرح اڑ سکتی ہے، خاندان میں کوئی خوشی یا شادی جیسا ماحول بنے گا، اور گھر میں چھوٹے بھائی بہن سے لے کر بڑے بہن بھائی تک ان سب میں سے زیادہ خرچہ آپ ہی کا ہونے والا ہے، اور وہ ہوگا بھی۔ والد کی صحت کے حوالے سے بھی خرچہ ہو سکتا ہے، لیکن اس خرچے کے دوران کہیں نہ کہیں سے رقم بھی آئے گی، یہ نہیں کہ بالکل خرچہ ہی ہوگا، اور کسی حد تک فائنینشلی طور پر بالکل بیلنس رہے گا، جیسے خرچہ ہوگا ویسے رقم بھی آئے گی، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ گھر میں زمین و جائیداد کے تقسیم کے حوالے سے آپ کو اہمیت زیادہ مل سکتی ہے آپ کے بزرگوں کی طرف سے، لیکن اس میں کچھ باتیں اگر آپ کے خلاف توقع بھی ہوں تو برائے مہربانی اپنے جذبات پر کنٹرول کیجیے گا، غصہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ آپ کے جذبات کی وجہ سے آپ کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بزنس میں ملی جلی کیفیت رہے گی، کبھی مندہ کبھی تیزی، لیکن اچانک کوئی آرڈر یا پیکج ایسا ضرور مل سکتا ہے جس کا فائدہ آپ کو اگلے کچھ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، وہ بھرپور فائدہ ہوگا، کوئی معمولی نہیں۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا، اور ان کے مستقبل کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی، ان کی رائے اور مرضی کو پہلے ترجیح دیجیے گا، اپنی زبردستی یا کوئی فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ بینک لون سے پرہیز کریں، اس میں آپ کو وقتی فائدہ تو ضرور نظر آئے گا، لیکن دور کے نقصان بہت بڑے ہیں، بینک سے لون نہ ہی لیجیے گا تو بہتر ہوگا۔ بزرگوں کی جتنی بھی ہو خدمت کیجیے اس ہفتے، بلکہ تو ویسے کرنی چاہیے، ہفتہ کیا ہوا، اور ان کی دعا لیجیے، ان کی دعا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیرون ملک کا سفر کرنے والے حضرات دیر مت کریں، اگر باہر جانے کے لیے کوئی پرابلمز ہیں تو ان کو جلدی سے جلدی جو ان سے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایکویریس والے وہ بچے جن کو ٹونسلز ہے وہ اس ہفتے باقاعدہ آپریٹ کروا سکتے ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے ایک بڑا اچھا سائن بننے جا رہا ہے۔ ایکویریس والوں کو چاہیے کہ ہفتے اور بدھ کے دن کسی اپاہج، نابینا یا کسی بزرگ آدمی کو کھانا کھلائیں اور ان کی مالی مدد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 2 ہے، اور دن آپ کے لیے بہتر جمعہ ہے۔ برج اود، پائسس، دالچے، انگلش میں ڈی اور سی۔ آپ کے ہفتے کا آغاز اسینڈنٹ اور راشی سے، مطلب تالیا لگن سے اور مون سائن سے۔ مون کا 8ویں گھر میں ہونا یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ مون جو آپ کے 5ویں گھر کا مالک ہے، اولاد کی طرف سے چنتا، صحت کے حوالے سے بھی یہ سائن اچھا نہیں ہے۔ اس ہفتے طبیعت میں تو بودل بن رہے گا۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، دوران سفر ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے ہوش و حواس پر پورا قابو رکھیے گا، جلد بازی کا مظاہرہ مت کیجیے گا۔ آپ کی ذرا سی غفلت یا لاپرواہی کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے کے آغاز میں رہائش یا کوئی دفتر کی تبدیلی کا پروگرام بن رہا ہے تو برائے مہربانی اسے ذرا ڈیلے کر دیں۔ بہن بھائی، عزیز و اقارب سے کوئی مڈ بیر ہو سکتی ہے، مالی معاملات کے حوالے سے۔ کاروبار میں اس ہفتے کوئی نئی انویسٹمنٹ یا چھوٹی انویسٹمنٹ چھوٹے پیمانے پہ ہو یا بڑے پیمانے پہ ہو، نہ ہی کیجیے گا تو بہتر ہے، اور خاص طور پر کسی کو چیک گارنٹی کی صورت میں مت دے دیجیے گا، اور نہ ہی کسی کے غلط کام میں اس کا بھاگیہ دار بننے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کی ذرا سی کوتاہی سے آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، ذرا بھی دیر نہیں لگنی قانونی کارروائی ہونے میں۔ بیوی پر اس ہفتے خرچہ بڑھے گا، اور اس ہفتے لائف پارٹنر کے ساتھ نوک ٹوک بھی جاری رہے گی۔ اپنی ذرا ایگو کو کم رکھیے گا، اور اولاد کے معاملے میں چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے لے کے کچھ اور معاملات کیوں نہ ہو، ان کو جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کیجیے گا، جو آپ کے حق میں بالکل بہتر ہے، اور اولاد کے حق میں بھی بہتر ہے۔ پائسس والوں کو چاہیے کہ وہ اس ہفتے بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اس ہفتے 7 لونگ
7 کالی مرچ، 7 کل اور 7 سکے، یہ اپنے جسم سے اچھی طرح مس کریں۔ 7 سکے کسی فقیر کو دے دیں اور لونگ، کیل اور کالی مرچ یہ گندے نالے میں پھینکیں۔ انشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 3 ہے۔ دن آپ کا اتوار ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع انسان پر اپنی رحمت کرے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔